اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کے سامنے حاضر ہیں سچ کہانی کی دوسری قسط لے کے۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ امام علی مقام نے سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور پھر جو گفتگو ہوئی وہ آپ نے سنی۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب امام اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے، اس کے بعد امام اٹھ کر کھڑے ہوئے، سوچا کہ عزیزوں اور رشتہ داروں سے بھی مل لیں، بچوں کو پیار کر لیں۔ زنانہ خیموں سے غم و اندوہ میں ڈوبی آہوں کی صدا سن کر حسین ابن علی بے قرار ہو گئے۔ علی اکبر نے بڑے ضبط سے کہا، بابا، پھوپھی اماں کے رونے کی صدا ہے۔ یوں تو کئی دن سے پریشان ہے، مگر آج حالت بہت ہی غیر ہو رہی ہے، بے انتہا مضطرب و بے قرار ہیں۔ گھڑی بھر کو شاید آنکھ لگ گئی تھی تو نہ جانے کیسا خواب دیکھا، چونک کر رونے لگیں، ننگے پاؤں بے سر ٹہل رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، پھوپھی جان کیا بات ہے؟ تو میرے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگی، کہنے لگی، میرے بچے دعا کرو خدا مجھے بھائی کا غم سہنے سے پہلے اٹھا لے، میری جان لے لے، مگر میرے بھائی کی عمر دراز ہو، میرے بھائی کی عمر دراز ہو۔ ادھر مادر گرامی کا عجب حال ہے، ایک پل کے لیے آنسوؤں کی جھڑی نہیں رکتی۔ بابا آپ ذرا ان سب کے پاس جائیں، آپ کو دیکھ کر سب کی ڈھارس بن جائے گی۔ امام فوراً زنانہ خیموں کی طرف بڑھ گئے۔ بہن کی پیاس سے کملائی ہوئی صورت دیکھ کر امام علی مقام کا جی بھرایا۔ یہ وہی تو 5 سال کی بچی ہے جو ماں کی وفات پر سہم کر بھائیوں سے چمٹ گئی تھی۔ بھائی کو دیکھا تو زینب کی ساری کلفتیں دور ہو گئیں، دوڑ کر بھائی کے قدموں پر گرنے لگیں۔ امام علی مقام نے بازوؤں سے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ اے بنت علی، یہ تم نے کیا صورت بنا رکھی ہے؟ بال بکھرائے ہیں، چہرے پر خاک کی تہیں، ابھی سے ہمارا ماتم کرنے لگیں؟ ابھی تو ہم زندہ ہیں، رونے کا وقت آئے تو جی بھر کے رو لینا۔ ابھی سے یہ حال تو ہمارے گلے پر جب خنجر چلے گا جھک کیا ہوگا پھر؟ بھائی میرے تو حواس گم ہوئے جا رہے ہیں، دم سینے میں گھٹا جا رہا ہے، دل پر موت کا سا کرب طاری ہے پر موت نہیں آتی۔ بہن جی ہلکان نہ کرو، ابھی تو صبح دور ہے، خدا پر بھروسہ رکھو زینب، آئی موت نہیں ٹلتی ہے، پھر شاید پردہ غیب سے کوئی مدد مل جائے۔ ابھی سے تمہیں کیوں یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا بھائی مارا جائے گا؟ تمہاری آئی مجھے لگ جائے بھیا، اللہ تمہیں آفتوں سے بچائے۔ کاش تمہارے حصے کی ساری آفتیں میں اپنے سر لے کر مر جاؤں۔ اللہ ان آنکھوں سے مجھے بچوں کی یتیمی اور بھابھی کی بیوگی نہ دکھائے۔ زینب، اگر تم تڑپو گی تو میرے بچے بالکل ہی جان سے گزر جائیں گے، ماں سے زیادہ تم سے مانوس ہیں، تم نے ہمت ہار دی تو یہ بچے دم توڑ دیں گے۔ میرے بھائی بہت جی کو سنبھالتی ہوں نہیں سنبھلتا ہے، طرح طرح کی وسوسے آتے ہیں، اندیشے سر اٹھاتے ہیں، تمہارے دشمنوں پر عذاب ٹوٹے جب تم سے جدا ہونے کا خیال آتا ہے، بھرا گھر ویران لگنے لگتا ہے، ہر دم سر پر موت کے پروں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے، لگتا ہے کوئی رسی لیے میری مشکیں کسنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی بے شرم میرے سر سے چادر چھینے لیے جاتا ہے۔ کبھی بھولے سے جو گھڑی بھر کو آنکھ لگ جائے تو نانا جان حیران و پریشان نظر آتے ہیں، اماں جان سربرہنہ روتی بلکتی نظر آتی ہیں، مجھ سے کہتی ہیں، بیٹی کیا مزے سے پڑی سو رہی ہو، ادھر میرے لال کے سر پر موت منڈلا رہی ہے، بس ایک رات کا مہمان ہے، کیا اسی کو بھائی کی الفت کہتے ہیں؟ کئی دن سے برابر بابا جان خواب میں آ رہے ہیں، خون میں ابا تر ہے، ماتھے پر موت کا پسینہ ہے،
مجھ سے کہہ رہے ہیں زینب اٹھ جاؤ، نیند اب تمہارے مقدر میں نہیں۔ جب حسین کو نیند آ جائے نا بیٹی، تم جب بھی نہ سونا۔ بھائی ایک پل کے لیے جو آنکھ لگتی ہے وہ کھل جاتی ہے، اب تو پلک جھپکاتے بھی ڈر لگتا ہے۔ ابھی بہن بھائی میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ سکینہ بابا کو پکارتے ہوئے آ گئیں۔ بابا جان آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ ہمیں اپنے پاس سلاتے بھی نہیں، آپ کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی۔ ساری دنیا سوتی ہے پر آپ کی سکینہ جاگتی ہے، یہاں تک کہ صبح کا ستارہ جھلملانے لگتا ہے۔ اللہ پیارے بابا جان اپنی سکینہ کو سلا لیجیے، نہ جانے ہماری نیند کہاں اڑ گئی ہے، ہماری آنکھوں میں ریت کھٹکتی ہے پر نیند نہیں آتی۔ پھوپھی جان سے باتیں کر لی، اب ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے گود میں لے لیجیے۔ امام نے لرزتی کانپتی بچی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ 4 سال کا تو سن تھا۔ میری محنت تو کیسے خوشگفتار ہے، تیرے ہونٹوں سے شہد کی بوندیں ٹپکتی ہیں۔ نیند کیوں نہیں آتی ہماری جان کو؟ اب آپ کی گود میں آنے لگی ہے، مگر جانے پدر یہ عادت اچھی نہیں ہے، کبھی ماں کے پاس بھی سو جایا کرو۔ ان کو فرصت ہی کہاں ہے، وہ تو رات رات بھر اصغر کو لے کر ٹہلتی رہتی ہیں، وہ جو روئے چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگے جیسے امام علی مقام کے سینے پر کسی نے گھوسا سا مار دیا، مگر ضبط کر کے بولے تو بیٹی اکیلے سونے کی عادت ڈالو۔ نہیں، ہم تو آپ کے پاس سوئیں گے، اور اگر کبھی ہم نہ ہوئے تو تمہیں کیسے چھاتی پر سلائیں گے؟ کسی شاعر نے کہا نیند آئے گی اور آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ شہ بولے نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر بھی وہیں ساتھ میرے سوئیں گے بی بی۔ بیٹی برسوں کے ساتھ دم بھر میں چھٹ جاتے ہیں، قافلے لٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ ہم جب اپنی امی سے چھٹے تھے تو ہم بھی بہت چھوٹے تھے، ہم ان سے لپٹ کر سویا کرتے تھے ورنہ نیند نہیں آتی تھی۔ جب رسول کی پیاری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی تو نہ رونے سے کام چلا نہ چلانے سے، انہیں جانا تو چلی گئیں۔ کسی کے ماں باپ ہمیشہ زندہ نہیں رہتے۔ سکینہ بولی کسی کے بچے بھی تو مر جاتے ہیں، بس ہم بھی مر جائیں گے۔ امام چپ ہو گئے۔ اب ہمیں نہ سلائیں گے تو ہم یوں ہی جاگ جاگ کر مر جائیں گے۔ یہ کہتے کہتے سکینہ کی آنکھ لگ گئی، امام کی گود میں سو گئی۔ امام علی مقام بچی کو لیے ہوئے خیمہ عصمت میں داخل ہوئے۔ ٹہلتے ٹہلتے بانو کے قدم رک گئے۔ میرے باپ کو اگر امام لپک کر سہارا نہ دیتے تو بچے سمیت ریت پر آ رہے۔ بچے کو پنگوڑے میں لٹا دیا اور سکینہ کو لینے لگی۔ لائیے مجھے دے دیجیے، آپ تھک جائیں گے۔ نہیں، پھر یہ تھکن کہاں نصیب ہوگی۔ یقین مانو بی بی اولاد کو گود میں اٹھا کر دنیا کے سارے بوجھ سر سے اتر جاتے۔ میرے کہنے سے تو سوتی نہیں ہے، یہ آپ کی گود کا سحر ہے جو اسے نیند آنے لگی۔ ابھی کچی نیند ہے۔ امام علی مقام بچی کو زانوں پر لٹا کر بیٹھ گئے۔ اصغر پھر ہلکے ہلکے رونے لگے۔
ماں نے اٹھا لیا. امام نے بچی کو لٹایا اور بچی کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا. کتنا ہلکا ہو گیا ہے. میرا باپ ایک پھول تھا جس کی نمی خشک ہوتی جا رہی ہے. امام کے ہاتھ لرزنے لگے. باپ کی گود میں آتے ہی بچے نے کراہنا شروع کیا. ماں دیکھ رہی ہے. امام نے ایک عجیب بات کی. میرا باپ جون اور فضا کو اپنے ساتھ لے کر کسی طرف نکل جاؤ. ان دو چھوٹے بچوں کو آپ بھی چلیے. بی بی نے معصومیت سے کہا. میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ ساری فوج کشی تو ایک میری ہی جان کے لیے ہے. اور آپ کے بچے کیا وہ زندہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ خاص طور پر اولاد نرینہ. پھر ذرا سوچیے اصغر بڑے ہوں گے تو کیا سوچیں گے؟ ماں باپ کو موت کے منہ میں چھوڑ کر نکل گئی، تب میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ اور پھر آپ شیر خدا کی بیٹی ہیں تو میں انہیں کی بہو ہوں. آپ کا راستہ اور میرا راستہ کوئی علیحدہ نہیں. آپ مجھے کم ہمت نہیں پائیں گے. بچہ سو گیا تو امام عالی مقام نے سکینہ کے قریب لٹا دیا. دنیا میں آتے ہی میرے بچے ویران ہو گئے. سکینہ کو 5واں سال ہے مگر کیسے بڑی بڑی باتیں کرتی ہے. میں تو لاجواب ہو جاتی ہوں. بانو نے عجیب طرح سے امام کی طرف دیکھا. میں نے کہا میری شہزادی نہ رو. تو بولی میں جان کے تھوڑی روتی ہوں. آنسو آپ جاری ہو جاتے. بابا کیوں نہیں آتے؟ آنسو کیوں آتے ہیں؟ ہمیں یہ آنسو بہت برے لگتے ہیں. آنکھیں بند کرو تب بھی نہیں بند ہوتے. بابا کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے مگر بابا نہیں آتے. ہم جانتے ہیں کیوں نہیں آتے. میں نے کہا کیوں نہیں آتے؟ تو بولی ہماری پیاس کی فریاد سے انہیں وحشت ہوتی ہے اس لیے وہ نہیں آتے. اور ہم روتے ہیں آپ کو برا لگتا ہے تو اچھا اب ہم چپ کے روئیں گے. اس کی باتیں سن کر میرا جی بڑا ڈرتا ہے. ایسے ہوشیار بچے بڑی مشکلوں سے جیتے ہیں. بی بی نے کہا جب امام واپس اپنے خیمے میں آئے تو ان کے دل کا بوجھ اور بھی پڑ گیا تھا. قاسم ابن حسن کچھ ابو الفضل العباس سے پوچھ رہے تھے. امام کو دیکھ کر ایک دم سے خاموش ہو گئے. امام سب سے باری باری باتیں کرتے رہے. گزرے ہوئے غنیمت زمانے کے قدر خود گوار باتیں. وہ باغ و بہار باتیں جب نانا زندہ تھے، جب ماں فاطمہ زندہ تھی، جب بابا علی اور بھائی حسن زندہ تھے. حسن کا نام آیا. قاسم کی طرف دیکھا. ابھی بے چین نظروں سے بار بار چچا کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. کچھ پوچھنا چاہتے تھے مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی. کیا قصہ ہے قاسم، کیوں بے چین ہے؟ امام نے جھک کر عباس سے پوچھا. آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہ رہے ہیں، ہمت نہیں پڑتی. تکلف کی کیا وجہ ہے؟ امام کو اپنا بھتیجا بہت عزیز تھا. حالانکہ وہ انہیں باپ کی جگہ سمجھتے تھے. کچھ تکلف کبھی محسوس نہ کیا مگر اس وقت نہ جانے کیا بات تھی. انہوں نے اشارے سے بلا کر کہا کچھ پوچھنا چاہتے ہو جانے امو؟ ہاں پوچھنا تو ہے مگر زبان نہیں کھلتی. کیا چچا جان سے ناراض ہو؟ کتنی غیریت برت رہے ہو؟ کئی دن سے ایک بات پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر کیا کروں. قاسم پھر خاموش ہے. تو پوچھتے کیوں نہیں؟ جواب سے ڈر لگتا ہے. ڈر لگتا ہے تو پھر سوال کی ضرورت ہی نہیں. قاسم بڑی ششپنج میں پڑ گئے. علی اکبر پاس کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر امام سمجھ گئے یہ دونوں بزرگ اس بچے کو جج کر رہے. مسکرا کر بولے تم ان دونوں کی باتوں میں نہ ہو، بے تکلف پوچھو، شاید موقع نہ ملے. کیا آج کے مجاہدوں میں میرا بھی نام ہے؟ چچا عباس کہتے ہیں میں نابالغ ہوں، مجھے جہاد کا حق نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.